إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک تک پہنچایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا اور ہم اس کے اس مبارک مہینے رمضان المبارک تک پہنچ سکے۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ کریں کم ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی وہ نعمت، رمضان المبارک یہ نیکیوں کا جو موسم بہار ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوتا ہے، ورنہ لوگ رہنے کو تو رمضان میں رہتے ہیں لیکن رمضان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ رمضان ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، رمضان ان کے لیے نہایت پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے، ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، ان کو پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ملنا اور اس میں اللہ کی توفیق کا حاصل ہو جانا یقیناً یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایسے ہی روزے رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے
جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ وجہ کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر روزے کی فرضیت کا حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض ہے، وہیں دوسری طرف ہماری تسلی اور ہماری دلجوئی کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کی خاطر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، روزے رکھنا یہ کوئی تم پہلی انوکھی امت نہیں ہوگی جس کے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے کی جتنی بھی امتیں آتی گئیں ہم نے تمام امتوں پر روزہ رکھنا فرض کیا تھا۔ ان تمام امتوں میں روزہ رکھنا کس شکل میں فرض تھا؟ ہر امت کے لیے الگ الگ شریعتیں تھیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر کسی کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف منہاج اور مختلف شریعتیں بنائی تھیں، لیکن روزہ جو اصل ہے وہ اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کو، تمام امتوں کو عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھنا کوئی ایسا انوکھا اور نیا کام نہیں ہے جو صرف آپ کے لیے ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دیا تھا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ حکم ہم نے کیوں دیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا تقوی، پرہیزگاری یہ ہے کیا؟ اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ایک دین ہے، اس دین کا پورا پرپس اور پورا کا پورا مقصد تقوی کے ارد گرد ہے۔ انسان کو جتنے بھی اعمال اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے جاتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جتنی چیزوں کے احکامات دیتے ہیں سب کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین جتنی چیزوں سے قرآن پاک میں منع کرتا ہے اور چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ تقوی جیسی اہم چیز جس کے ارد گرد پورا دین گھوم رہا ہے، کیا تقوی کا معنی اور مفہوم ہم نے کبھی سمجھا؟ میرے بھائی اور دوستو، تقوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچنے کے۔ تو تقوی اسی صورت میں اس کا معنی ہو جائے گا کہ ہم اپنے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان ایک بچاؤ اور ایک آڑ پیدا کر لیں تاکہ ہم ہمیشہ حرام چیزوں سے بچتے رہیں۔ تو تقوی کا ایک معنی یہ ہے۔ تقوی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں، اور جو کچھ ایسی چیزیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہم کو روک رکھا ہے ہم ان چیزوں سے رک جائیں، اور یہ سب ہو اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں، ہمارے اپنے دل اور اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں ہو۔ اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی بے شمار تعریفات ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بچے، انسان اپنے نفس کو روک کر کے رکھے برائیوں سے، انسان اپنے آپ کو روک کر کے رکھے نافرمانیوں سے۔ تقوی کا خلاصہ یہ ہے۔ تقوی کا مفہوم جیسے ہم آج سمجھتے ہیں ایسے ہمارے اسلاف کرام سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابی بن کعب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابی بن کعب تم بتاؤ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اس استفسار سے، ہمارے اس پوچھنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو کانٹوں بھرا راستہ ہو؟ تو کہا ہاں گزر ہوا ہے۔ تو کہا ایسے کانٹوں بھرے راستے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں
میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بہت ساودھانی کے ساتھ اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر کے رکھتا ہوں تاکہ میں اس کانٹوں بھرے راستے سے گزر جاؤں اور میرے کپڑوں سے کوئی بھی کانٹا الجھنے نہ پائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی انسان کی یہ زندگی، یہ جو دنیا کانٹوں بھری دنیا ہے، اس کانٹوں بھری دنیا میں انسان کا گزر اس طرح سے ہو جائے کہ اس کے کسی بھی عضو سے، اس کے کسی بھی کپڑے سے کوئی کانٹا الجھنے نہ پائے۔ میرے بھائیوں، یہی تقویٰ ہے۔ آج یہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کو انسان بنا کے رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں تقویٰ نہ ہو تو ہمارا روزہ کہیں کا نہ ہوگا۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمارے دل میں تقویٰ ہے، تبھی تو ہم کھانے پینے سے دور ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں تنہا ہوتے ہیں، جو گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاں فریز میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کی غذائیں رکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی مشروبات رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنا دروازہ بند کرے اور کھانا پینا شروع کر دے، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہاں صرف اور صرف وہ تقویٰ ہے جو آپ کو روکتا ہے، آپ کو ایک حلال چیز کرنے سے روکتا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کا تقویٰ ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ تقویٰ سکھاتا ہے، ہمیں یہ تقوی کی تربیت دیتا ہے کہ ہمیں 11 مہینے، جیسے ہم نے ایک مہینے میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل جائز تھی، حلال تھی، ان سے ہم نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھا ہے، ایسے ہی ہم اپنی بقیہ پوری زندگی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ ہے تقوی کا مقصد، اور یہ ہے رمضان المبارک کا مقصد کہ ہم اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں۔ تقوی کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں، پولیس اور انویسٹیگیشن اس کے پیچھے لگتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پولیس ہار مان جاتی ہے، تحقیقاتی ادارے ہار مان جاتے ہیں، اور ان کو ماننا پڑتا ہے کہ میرے بھائیوں، اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی جرم کر لیا ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ تقوی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور انسان کو رات کی تاریکی میں گھر کے اندر اگر کسی جرم کو کرنے سے کوئی چیز روکتی ہے تو یہ تقوی ہی ہے جو اسے روکتا ہے۔ یہ تقوی نہ ہوتا تو دنیا کی بڑی سی بڑی پولیس کمپنیاں لگا دی جاتی اور بڑے سے بڑے سخت قسم کے قانون لگا دیے جاتے، لیکن جسے جرم کرنا ہے وہ جرم کر کے رہتا، لیکن یہ تقوی ہے جو اسے روکتا ہے۔ یہ تقوی کا کمال ہے جس نے انسانوں کو موقع رہتے ہوئے جرم کرنے سے روک رکھا ہے، اور انسانیت آج ہستی بستی دنیا میں قائم ہے اسی تقوی کی وجہ سے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، اللہ رب العالمین کے تئیں پرہیزگاری پیدا کریں، کیونکہ یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایک انسان کا دل اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ دراصل دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور کہا کہ التقویٰ ہا ہوگا، کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ تو انسان کے دل میں جب تقویٰ ہوگا تو وہ انسان دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوگا، اسے چاہے جنگل میں، اسے چاہے کسی اور جگہ میں، چاہے کتنے بھی فتنوں بھری زمین میں ڈال دیا جائے، لیکن اس کا تقویٰ اسے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی کے معنی و مفہوم کو سمجھیں، اور اگر ہم نے رمضان میں تقوی کو نہیں سمجھا تو ہم پھر کس وقت سمجھیں گے؟ کیا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت سخت مقام ہے،
رمضان المبارک کا وہ مہینہ، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اس مہینے کے آتے ہی اللہ رب العالمین آسمانوں پر کیا کیا اہتمام کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے اچھائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائیوں کے چاہنے والے ذرا پیچھے ہٹ، ذرا تھم جا، ذرا ٹھہر جا۔ اس قسم کا اتنا اہتمام اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے کے لیے کرتا ہے، تو کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو اس بابرکت مہینے کی دھجیاں اڑائے گا اور اس کی حرمت کو پامال کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کو ہم نے دیکھا ہے اپنی دکانیں بند کرتے ہوئے، غیر مسلموں کو دیکھا ہے اپنے ہوٹلوں کو بند کرتے ہوئے، اور غیر مسلموں کو دیکھا ہے کہ اپنے ہوٹلوں پر پردے لگاتے ہوئے۔ یہ رمضان المبارک کا اہتمام ہے۔ اگر ایسی صورت میں ہم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی دھجیاں اڑائے اور روزہ خوری جیسی شرمناک حرکت کرے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو لوگ آئے، دو لوگوں سے مراد دو فرشتے آئے، اور مجھ کو وہ لوگ ایک پہاڑ کے پاس لے کر کے گئے، وہ مجھے کھینچ رہے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھو، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کافی اونچا پہاڑ ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ چلیے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یہاں تک کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک تیز قسم کی آواز بیچوں بیچ پہاڑ کے ایک تیز قسم کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کے چلانے اور پکارنے کی تیز آواز پہاڑ کے بیچوں بیچ آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنم کی ایک گہری وادی ہے، جہنم کی ایک گہری کھائی ہے جس میں کچھ لوگ ڈالے گئے ہیں، ان کی آوازیں۔ پھر فرشتوں نے ہمیں آگے بڑھایا، ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا کر کے لٹکا دیا گیا ہے، اور ان الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کے گلفڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے گلفڑوں کو اس طرح سے پھاڑا جا رہا ہے کہ ایک گلفڑا پھاڑتے ہیں، پھر دوسرا گلفڑا پھاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف پھاڑتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے منہ سے برابر خون رستا رہتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے۔ اور اس منظر کے وقت ان کے چلانے کی جو آواز آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری پہاڑوں کی وادی گونج جاتی ہے ان کی آواز سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطاری کر لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تو تھے لیکن صبر نہیں ہوتا تھا، اور افطار کا وقت آنے سے پہلے ہی وہ افطاری کر لیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو افطاری سے پہلے افطار کر لیتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بھیانک سزا رکھی ہے، تو وہ لوگ جو دھڑلے سے روزہ خوری کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس میں سب سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے کھائے پیے، کوئی شخص لوگوں کے سامنے کھائے پیے اور روزہ خوری کرے، یہ سب سے بری حالت ہے، اس کو مجاہرہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو کھلا کھلا برائیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روزے کے تئیں حساس بنیں، اپنے روزے کے تئیں اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھیں،
اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس فرض کی ادائیگی میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، واحتسابا اور اسی طرح سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسی صورت میں اس کے سارے سابقہ گناہ، اس کے سارے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک انسان کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، اس مہینے کا ہم مختلف طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا قرآن پاک سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مبارک ہیں۔ رمضان المبارک قرآن پاک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مبارک قرار دیا ہے۔ وہ شہر جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا وہ شہر بلد امین کہلایا۔ وہ فرشتہ جو فرشتہ قرآن پاک لے کر کے نازل ہوا وہ جبریل امین کہلایا، اور اس پہاڑ پر جس پر قرآن پاک کا نزول ہوا وہ جبل الرحمہ کہلایا۔ الغرض قرآن پاک سے جتنی بھی چیزیں منسلک ہوئیں وہ تمام کی تمام چیزیں مبارک قرار دی گئیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک یہ پورا کا پورا مہینہ مبارک قرار دیا گیا، اور اس رمضان المبارک کی وہ رات جس رات میں قرآن پاک کے نزول کی شروعات ہوئی وہ رات لیلۃ القدر کہلائی۔ تو قرآن پاک کا اور رمضان المبارک کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے کسی انسان کی سالگرہ منائی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کی فلاں وقت پیدائش ہوئی ہے، ایسے ہی اگر رمضان المبارک کو دیکھا جائے تو یہ قرآن پاک کی ایک سالگرہ ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو ان کے اوپر فرشتے کا نزول ہوتا تھا، اور فرشتے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک یاد کرایا گیا، آپ کے دل میں قرآن پاک کو ثابت کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک فرشتہ ہر رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتا۔ قرآن سننے اور سنانے کا عمل ہوتا ہے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال ہوئی اس سال آخری رمضان میں جب فرشتہ اترا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ قرآن پاک کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کی کچھ سورتوں کے حافظ ہیں وہ اور پڑھیں، وہ اور سورتوں کے حافظ بنیں۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جس طرح سے بھی قرآن پاک پڑھ سکے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر دیتا ہے۔ ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور ایک اجر اس مشقت کا، اس پریشانی کا اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک حرف ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ ایک حرف ہے اور میم یہ ایک حرف ہے۔ اس طرح سے صرف الف لام میم پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور انسان کے دل کی حالت اور انسان کے نیت کی حالت اور اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نیکیاں اور بڑھاتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا ہی وہ موسم بہار کا مہینہ ہے جس میں آپ جانتے ہیں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔
ایسی صورت میں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے اس موسم میں بہت ساری نیکیوں کے بہت سارے مواقع ہیں۔ ایک اہم بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان المبارک کا ذکر کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جب رمضان کی شروعات کی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے بعد کچھ آیتوں تک رمضان المبارک کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے بتائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرے تو چاہیے کہ لوگ میری اس بات کو مانیں اور مجھ پہ ایمان لے آئیں، لعلهم یرشدون، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر رمضان المبارک کے بارے میں کچھ احکامات بتائے اور کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ تو ایسی صورت میں ایک آیت کو قرآن پاک میں رمضان المبارک کی بحث کے درمیان لا کر کے ڈالنا، یہ اللہ رب العالمین یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی لطیف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک کو تم دعاؤں کا بھی مہینہ سمجھو، اور دعاؤں کا مہینہ ہم کیوں نہ سمجھیں جب ہر رات کو لوگوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو لوگوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں، تو ہم میں سے کون شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی گردن آزاد ہو جائے؟ ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی تجارت میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں اللہ رب العالمین سے کچھ بہتری کی دعا کرے۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک سے بڑھ کر اور کون مہینہ ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دعائیں یہ دراصل دنیا میں ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص دعاؤں سے منہ پھیرتا ہے تو وہ سمجھو کہ اپنے پیدائش کے مقصد سے ہی منہ پھیر رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو دعاؤں کی ضرورت ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں مانگتا تو اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تجارت میں برکت ہو، اس کے مال و اولاد میں برکت ہو، اس کی زندگی اچھی بنے، تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا اچھا استعمال کرے۔ ہم میں کچھ لوگوں نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ اپنا لاک ڈاؤن میں کھویا ہے، چاہے وہ تجارت کے تئیں ہو یا کسی تعلیم کے تئیں ہو۔ لیکن ایسی صورت میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ماہر تاجر تھے انہوں نے اپنی تجارت کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اپنی تجارت کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے کوئی نہ کوئی متبادل طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہماری عبادتیں، ہمارا روزہ اور ہماری تلاوت اور ہماری دعائیں ایک راستہ نہ تلاش کریں؟ رمضان المبارک میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ چلو مسجدوں پہ تالے لگنے والے ہیں، چلو لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ جو لوگ دنیا چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنے لیے متبادل طریقے ڈھونڈ لیے، لیکن وہ شخص جو اللہ کو چاہنے والا ہے کیا وہ اپنے لیے متبادل طریقہ نہیں ڈھونڈ سکتا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی موقع ملے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رمضان فلن یغفر له. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بہت ہی بدنصیب قرار دیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کی ناک خاک آلود ہو کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکی. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے. یہ کون شخص ہے میرے بھائیوں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے روزوں کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں پر کیا کمی ہے. اگر اس کے اندر مال و دولت کی کمی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں ایک ہوا سے بھی زیادہ جود و سخا کا پیکر بن جاتے تھے. اگر انسان کے پاس مال کی کمی ہے تو وہ اس رمضان کے مہینے کا اچھا استعمال کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزارے. ایک شخص جس کو اور کسی چیز کی کمی ہے تو وہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے اس مہینے کا اچھا استعمال کرے. الغرض اس مبارک مہینے میں جس قسم کی بھی نیکیاں انسان کو میسر ہوں، اسے چاہیے کہ وہ ان نیکیوں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروا لے تاکہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأهم وأكبر.